السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مختار احمد بھٹی MBTV کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع ساہیوال میں، اور میرے ساتھ موجود ہے محمد عمران صاحب۔ محمد عمران صاحب کو ایک بلیک میلر گینگ بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، اور وہ ان پہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹی FIR کروا کے ان سے بھاری رقم کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اور آئیے جانتے ہیں محمد عمران صاحب کے زبانی، ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی گینگ ہے اور کون لوگ ہیں ان کے اوپر جو جھوٹے مقدمے کروا رہے ہیں اور ان سے پیسے وصول کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ السلام علیکم محمد عمران صاحب۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام محمد عمران ہے، میں ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میں کراچی میں کاروبار کرتا ہوں۔ میرا کراچی میں ایک برف کارخانہ ہے کرنگی میں، جو ہم 3 لوگوں نے مل کر حصے میں لیا تھا۔ ایک محمد عمران اور دوسرا عمران جتوئی اور تیسرا عثمان انجم عرف کامی تھا۔ عثمان انجم کا حصہ 4,20,000 روپے تھا اور عمران جتوئی کا حصہ 8 لاکھ روپے تھا۔ ٹوٹل ایڈوانس اماؤنٹ ہم نے برف فیکٹری کے لیے 21 لاکھ روپے رکھے تھے، اور پھر ہم نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا۔ اس ہم نے ملازم رکھے ہوئے تھے جن کے کچھ یوں نام ہیں: نواب، سامل اور ایک ارشد تھا۔ فیکٹری کا کام چل پڑا تو عثمان انجم کے ساتھ کچھ دوست فیکٹری میں آنے لگے، اور ان سب عثمان انجم کے دوستوں کے ساتھ اکثر رات کو فیکٹری میں آ کر کھانا کھاتے۔ ان دوستوں میں ایک رضوان رحمانی نامی شخص بھی آتا تھا، جو اپنے آپ کو ایجنسی کا بندہ کہتا ہے کہ میں ایک ایجنسی کا بندہ ہوں۔ 1 سال تک فیکٹری چلتی رہی، اور فیکٹری کا لین دین ہم نے نواب کو دیا ہوا تھا۔ جب ہم نے حساب لیا تو نواب نے ہمیں حساب دیا اور کہا، جب حساب معلوم کیا تو نواب نے کہا کہ فیکٹری میں نقصان ہو گیا ہے۔ نقصان کا سن کر عمران جتوئی نے اپنی رقم واپس لے لی، اور کچھ دن بعد عثمان انجم نے بھی اپنی رقم لینے کا تقاضا کر دیا، جو میں نے اس کو 2 لاکھ روپے واپس کیے۔ جامی کمرشل ایریا کوئٹہ چنار ہوٹل پہ بیٹھ کر بقیہ رقم کا میں نے کہا کہ فیکٹری بند ہو گئی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اوپر سے کرونا شروع ہو گیا، اور میں اپنی فیملی کو لے کر پنجاب آ گیا تھا۔ فیکٹری نواب کے حوالے کی ہوئی تھی۔ کچھ مہینے بعد مجھے فیکٹری کے ایک برف ڈیلر کا فون آیا کہ آپ کی فیکٹری کا سامان نواب عثمان انجم نے بیچ دیا ہے۔ جب میں نے عثمان کو کال کی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے نہیں بیچی، اور میری فیکٹری کا ایک لوڈر رکشہ تھا جو نواب برف کی سپلائی کرتا تھا، اس پر وہ رکشہ نواب نے ایک گلو نامی شخص کو بیچ دیا اور مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو گلو بھائی نے مجھے فون کیا کہ عمران بھائی رکشے کا لیٹر دے دو۔ تو میں نے کہا کس رکشے کا لیٹر دوں گلو بھائی آپ کو؟ تو گلو بھائی نے کہا جو نواب نے رکشہ بیچا ہے اس کا لیٹر مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں کہ نواب نے رکشہ کیوں بیچا ہے۔ جب میں نے نواب سے پوچھا کہ رکشہ کہاں ہے تو نواب کہنے لگا میرے پاس ہے۔ اس کے بعد میں 2021 11 جنوری اور 11 تاریخ کو کراچی گیا۔ ان دونوں کو میں نے وہاں جا کر فون کیا، عثمان انجم اور نواب کو، اور ان دونوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، جو کرنا ہے کرو۔ میں وہاں سے واپس آ گیا 13 تاریخ جنوری 2021 کو۔ جب میں واپس آیا تو مجھے عثمان انجم نے فون کیا اور کہا کہ اگر تم نے ہمارے خلاف فیکٹری کے سامان کی یا چوری کی کوئی کارروائی کی تو ہم آپ کے خلاف جھوٹی FIR کروائیں گے۔ اور میں واپس اپنے بیٹے کو ریحان کو لے کر ہاسپٹل آ گیا، چلڈرن ہاسپٹل میں، جو 1 سال سے کینسر کا مریض ہے۔ اور کچھ دن بعد پھر مجھے ایک رضوان رحمانی شخص کا فون آتا ہے کہ آپ کے خلاف نواب نے FIR کٹوا دی ہے۔ اس کے بعد میں نے
محمد جاوید کریجو ایڈوکیٹ کو فون کیا کہ میرے خلاف کوئی جھوٹی مقدمہ نواب نامی شخص نے KIA تھانہ میں کرایا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد میں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے ادارے کے ضلع ساؤتھ کے پریزیڈنٹ محمد رزاق بھٹی کو بھی کال کی، بتایا کہ میرے خلاف کوئی نواب نامی شخص نے KIA تھانہ یا کسی اور تھانے میں کوئی جھوٹی FIR مقدمہ تو نہیں کرایا۔ اور پھر کچھ دن بعد رزاق بھٹی صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کے خلاف 371 376 کی FIR کٹوائی ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد مجھے رضوان رحمانی نے فون کیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام ہے، مگر آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دو، میں آپ کی FIR ختم کرا دوں گا۔ تو میں نے منع کر دیا، تو کہنے لگا کہ اب اگر آپ پیسے نہیں دو گے تو آپ کے خلاف پنجاب میں بھی جھوٹی FIRیں کٹیں گی اور پھر آپ پیسے دو گے۔ اور میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے اور 1 سال سے تو آپ مجھے پریشان مت کرو۔ مگر انہوں نے پھر دوسری درخواست 10/6/2021 کو تھانہ یوسف والا ساہیوال میں میرے خلاف دی کہ نواب کو دھمکیاں وغیرہ دیتا ہے عمران۔ مجھے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نواب سے رابطہ تھا، مگر کچھ دن بعد SHO صاحب نے مجھے تھانہ میں بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ نواب کو دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ اور میں نے کہا کہ سر میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور انہوں نے میری فیکٹری کا سامان اور رکشہ بیچا ہے، اس لیے یہ لوگ میرے ساتھ جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ جب SHO صاحب نے ان دونوں میاں بیوی سے پوچھا تو انہوں نے کمرہ SHO میں نواب نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دو، اور کمرہ SHO میں کچھ لوگ اور بھی موجود تھے، اور SHO صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے مجھے 1 رات حوالات میں بند کر دیا، اور اگلے دن میرے والد اور میرے بھائیوں نے مجھے عدالت سے رہا کرایا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ اور اگلے دن میں 19/6/2021 کو اپنے بیٹے کو لے کر لاہور چلڈرن ہاسپٹل گیا اور وہاں سے واپس 28/6/2021 کو رات میں آیا اور اپنے گھر میں سو گیا۔ اور جب صبح اٹھا تو ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے فون کیا کہ نواب کی بیوی کو فائر لگ گیا ہے، جس کے اصرار پر میں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، مگر 29/6/2021 کو نواب اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے میرے والد سکندر کو روڈ پر ایک چائے کے ہوٹل سے چائے پیتے ہوئے پولیس فتح شیر تھانہ کے ساتھ مل کر گرفتار کر لیا اور کہا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹے عمران نے نواب کی بیوی کو فیر مارا ہے، اور ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ 30/6/2021 کو میرا چھوٹا بھائی جاوید اور 3 بھابھی اور نواب کا بھائی اقبال اور ایک ہمارا جاننے والا مل کر نواب کی بیوی کا پتہ کرنے، خیریت پوچھنے کے لیے ہاسپٹل گئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہاں موجود کچھ لوگ تھے، جن میں سے ایک رضوان رحمانی، عثمان انجم، احمد ملک وغیرہ موجود تھے، جو میرے بھابھی اور بھائی کو دیکھ کر ان سے بدتمیزی کی اور کہا کہ عمران کو بولو کہ ہمیں 10 لاکھ روپے دو گے تو تمہارے باپ کو چھڑا دیتے ہیں۔ میں محمد عمران ولد سکندر ضلع ساہیوال کا رہائشی ہوں۔ میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے اور IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اور IG سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں، اور تمام صحافی بھائیوں سے اور MBTV کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے لیے یہاں محنت کی اور میری مدد کی۔
اور وزیر اور آواز سنی اور اعلیٰ حکام تک میری آواز پہنچانے میں میری مدد کی ہے، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ گروہ ایک بلیک میلر ہے۔ رضوان رحمانی، عثمان انجم عرف کامی، ملک احمد، ملک اشرف عرف پپو، امتیاز ملک، نواب وغیرہ شامل ہیں، اور یہ لوگ کراچی میں فحاشی اور منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، جن کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ مختلف اخباروں میں بھی ان کے اشتہار FIRیں موجود ہیں۔ اعلیٰ حکام، پولیس افسران، IG سندھ، IG پنجاب خود چیک کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ پنجاب کے مختلف علاقوں اور شہروں سے غریب خاندان کی لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دے کر لے جاتے ہیں، اور وہاں کراچی میں ان سے جنسی کاروبار کراتے ہیں، اور کئی لڑکیوں کے ان کے اوپر مقدمات بھی موجود ہیں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے میری جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ لوگ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اور کچھ ماہ قبل رضوان رحمانی شخص جس نے میرے بچے کو چلڈرن ہاسپٹل سے اٹھایا اور مجھے ویڈیو کال کی اور فوٹو بھیجا کہ اگر اب آپ ہمیں پیسے نہیں دو گے تو ہم اب آپ کے بیٹے کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو لہٰذا میں بہت غریب ہو چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے، 1 سال سے چلڈرن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ تو میری تمام صحافی بھائیوں، اعلیٰ حکام، اعلیٰ پولیس کے عہدیدار، DG رینجر، سب اعلیٰ اداروں سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ میری مدد کی جائے، ان بلیک میلروں سے میری جان چھڑائی جائے۔ لہذا ہمارا ان سے کسی مقدمے سے، کسی FIR سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں بلا وجہ ٹارچر اور بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی مقدمے میں ملوث ہیں تو ہمیں سخت ترین سزا دی جائے، اور میں حق اور انصاف کا فیصلہ کیا جائے۔ لہذا میں اعلیٰ حکام سے اور تمام پولیس والے بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے ایڈ نہ کیے جائیں، اور ان بلیک میلروں سے ہماری جان چھڑائی جائے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ نے محمد عمران صاحب کے تمام حقائق سنے، اور اجازت دیں کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ مختار احمد بھٹی